السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنے احسار وظیفے میں سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہے کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت اور اس کے بے شمار فائدے۔ اس طریقے سے انسان کسی بھی رنجش میں، پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی مجھے ایسا ٹھکانہ ملے جس سے میں اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر سکوں، یا کوئی ایسی جگہ ملے جس سے میں تمام اپنے امراض یا پریشانی، اپنے دکھ درد کو دور کر سکوں۔ تو اس کے بارے میں ہم سورہ رحمان کی بہت ساری فضیلتیں، سورہ رحمان کے بہت سارے مراتب اور اس کے وظائف کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے، سننے سے پہلے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل پر اچھا سا کمنٹس کر دیجئے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس سے ہمارا دل اور لگے، تاکہ ہم آپ کو اور اچھے اچھے وظائف، قرآنی وظائف لے کر آ سکے۔ دیکھیے، سورہ رحمان جو ہے وہ 27ویں پارے میں ہے۔ 27ویں پارے سے جب سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، 27ویں پارے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کے 7 فضائل یہ ہیں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی انسان پریشانی یا کسی بھی غم میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل کرم سے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سورہ رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ہر نماز کے بعد جو بھی بندہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن عظیم پڑھنا یا سننا، جو بھی پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے عوض میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کی بہت ساری فضائل ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ جان کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن اور زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد اور ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوریں اور ان کا حسن و جمال اور ان کا زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیز جنت کی زینت ہے۔ اس صورت میں آیہ مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو 31 مرتبہ 31 جگہ پر ارشاد ہوا ہے، اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت کا کاملین اور کامن پکارا جائے گا۔ اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہے لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سبز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس سورہ رحمان کی فضیلت ہے، سورہ رحمان کے بے شمار فائدے ہیں، اور ایک مرتبہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے سورہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام نے انتہائی ادب و خاموشی کے ساتھ سنا، تو آپ نے فرمایا کہ جنات نے جب یہ سورت سنی تو آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جواب میں یہ کہا کہ ہم تیری کسی نعمت کے ناقدری اور ناشکری نہیں کرتے۔ اس کے عملیات میں بزرگوں
سے چند باتیں منقول ہیں کہ اگر کسی گھر میں موذی جانور یا سانپ بچھو وغیرہ رہتے ہوں تو وہ شخص اس سورت کو 7 دن تک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور گھر کے کونوں میں چھڑک دے تو موذی جانور سارے ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ رحمان ہر قسم کی بیماری اور جسمانی اور روحانی الجھن کا علاج بھی ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے آپ سورہ رحمان سن سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کریں اور سورہ رحمان سنیں۔ جب سورت پوری ہو جائے تو آنکھیں کھول کر آدھا گلاس پانی پی لیں، پھر آنکھیں بند کر لیں، پھر اپنے دل میں 3 بار بسم اللہ یا اللہ کہیں، پھر دل میں دعا کریں اور آنکھیں کھول لیں۔ اب جو چاہیں وہ دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو سورہ رحمان کے بہت سارے فضائل ہیں، سورہ رحمان کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ سورہ رحمان ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی آیا ہے، ایک ایسی سورت ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے والے کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے گھر میں بے برکتی ہے تو اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے کاروبار ہے تو اس کے کاروبار میں اللہ برکت و ترقی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اس کو صاحب اولاد اگر بننا ہے یا اولاد پانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھ کر، یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اگر کوئی انسان کے گھر میں سانپ بچھو یا کسی طریقے کا جانور، جن جنات یا بھوت پرے جتنے بھی ہیں، اگر ان سے دفع چاہتا ہے تو یہ سورہ مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے جن بھوت سارے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ کی برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہے اور اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اور رزق میں بڑھوتری کے لیے چاہتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی پریشانی میں ہے کہ دکان ہے، اس کا دکانداری نہیں چلتی، اس کے دکان میں برکت نہیں ہوتی، گراہک نہیں آتے، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے یا سن لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے گراہکوں کی جو تنگی ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی اور گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، اس کا کام بڑی تیزی سے چلنے لگے گا۔ اسی طریقے سے تمام معمولات کا، تمام کاموں کا یہ اضافہ اور اس میں برکت کے لیے ہے بہت ہی زیادہ۔ اگر کوئی بندہ کرتا یا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے۔ چلیے اب ہم سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اس کو پڑھنے سننے سے پہلے اپنے فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجئے، اگر ایئر فون ہے یا بلوٹوتھ اپنے کانوں میں لگا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو صحیح سے سنیے۔ انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کا اور سننے کا دونوں کا فائدہ محسوس ہوگا اور نصیب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار،
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وذاتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم حضرات سورہ رحمان मुकम्मल हुई। अब हम दुआ करते हैं, दुआ में शामिल रहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मौला जो हमने सूरह रहमान पढ़ी है या सुनी है, अल्लाह इसके पढ़ने सुनने में कोई गलती खामी उसे माफ़ अता फरमा। अल्लाह ताला तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमाए। अल्लाह इसको हुजूर के वसीले से मौला तमाम परेशानियों मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ईमान, अक़ीदे, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे पढ़ने सुनने को कबूल फरमा। तमाम के रिस्क में कामयाबी, रिस्क में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला सब पर अपना फ़ज़ल करम रहमत अता फरमा। हालात हिंदुस्तान को बेहतर अता फरमा। जब दमे वापसी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।